NA120 PTI کی سخت مزاحمت کے باوجود مسلم لیگ نون کو کامیابی. پنجاب کو سیاسی قلعہ کہنے والی پیپلز پارٹی نومولود سیاسی جماعتوں سے بھی پیچھے. ضمنی انتخاب الیکشن کمیشن کے کردار پر بھی کئی سوالات چھوڑ گیا. خواجہ آصف کے اپنے گھر کو سدھارنے کی بات. چودھری نثار نے ملک دشمنی قرار دے دی. وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی نیب کا دباؤ کا ذکر چھیڑ دیا. کیا مسلم لیگ نون کی گورننس اختلافات اور اختیارات کی نظر ہو گئی؟ اور پہلا پاکستانی نژاد برطانوی اداکار لے اڑا ایمی ایوارڈ. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں امبر شمسی. NA120 کے سیاسی دنگل نے ملک میں آنے والے انتخابات کے حوالے سے ایک تصویری جھلک نمایاں کی ہے. مسلم لیگ نون کے سالوں سے گڑھ سمجھے جانے والے اس حلقے میں نواز لیگ بمشکل اپنی جیت قائم کر پائی ہے. انتخابی عمل سے پہلے مسلم لیگ کے وزراء نے بڑے مارجن اور ووٹنگ ٹرن آؤٹ کے دعوے کیے، لیکن حقیقت اس کے کچھ اور برعکس نکلی. گزشتہ شب ابتدائی نتائج نے PTI کی برتری کو ظاہر کیا تو نواز لیگ کے کیمپ میں بے چینی سے پھیل گئی. مسلم لیگ نون نے انتخابی عمل کے دوران کی سازشوں اور کارکنوں کی گمشدگی کا شور مچانا شروع کر دیا تھا. نتائج کے مطابق نواز لیگ کا آبائی حلقہ سمجھا جانے والے NA120 میں 2013 کے مقابلے میں مسلم لیگ کی حمایت میں 7% کمی، جبکہ PTI کی مقبولیت میں 7% اضافہ ہوا ہے. کیا واقعی یہ الیکشن صرف نواز خاندان نے جیتا ہے؟ کیا مریم کو حریف جماعتوں کے ساتھ ساتھ اپنوں کی مزاحمت کا بھی سامنا تھا؟ اس انتخاب نے ایک اور حیران کن انکشاف بھی کیا ہے. نومولود سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کا، جہاں ایک طرف تو اس جماعت کو کالعدم جماعت کا سیاسی ونگ کہا جا رہا ہے اور وہی اس کو 5822 ووٹ ڈالے گئے تھے، اور پنجاب کو سیاسی قلعہ کہنے والے پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ اس انتخاب میں تو انہیں چند 100 ووٹوں کا علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا. کہاں گئی وہ لبرل سیاست؟ کیا عوام نے نظریہ کو مسترد کیا ہے یا پیپلز پارٹی کی گزشتہ ادوار کی گورننس اور سیاست کو؟ اس سب میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ پریس پاسز پر بھی تنقید کا سامنے آئی ہے، جب ان کارڈز کے حامل رپورٹرز کو پولنگ سٹیشنز داخلے سے روکا گیا. اور فیفن نے بھی الیکشن کمیشن کے کردار پر کئی سوالات اٹھائے ہیں. کیا ان سب عوامل کے ساتھ ہم اگلے انتخاب میں جائیں گے؟ اور پروگرام میں بات کریں گے وزیر خارجہ خواجہ آصف کے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے بیان کو دشمنی کیوں کہا گیا؟ کیا چودھری نثار اور خواجہ آصف کی ذاتی انا ملکی مفاد پر حاوی ہے؟ NA120 ہماری ٹاپ سٹوری ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں NA120 کے پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل میر اور فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے اہلکار سرور باری. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا وقت دینے کا. پہلے تو فیصل صاحب آپ سے شروع کروں گی. جب مہم چل رہی تھی NA120 کی، آپ سے میری بات چیت ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا بہت کانفیڈنس کے ساتھ کہ بہت ووٹ ملیں گے، لیکن پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ تو ملی مسلم لیگ اور لبیک یا رسول کی کچھ یہ جماعتیں ہیں، ان کو زیادہ ووٹ ملے. جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے جب پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد رکھی تھی تو مقصد یہی تھا کہ عام آدمی جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے اسمبلیوں تک پہنچ جائے. لیکن آج جو پیسے کی سیاست اس وقت ملک میں اپنی انتہا کو چھو رہی ہے. اس انتخاب میں جس طرح پیسے کا اربوں روپے کا بے دریغ استعمال ہوا، اس الیکشن کے دوران میری 4 جو میجر پارٹیز کے ساتھ مقابلہ تھا، ان میں سے 2 رائٹسٹ پارٹیز تھیں اور 2 ایکسٹریمسٹ پارٹیز تھیں. جو 2 رائٹسٹ پارٹیز تھیں، پاکستان مسلم لیگ نون جس کی بنیاد جنرل ضیاء الحق نے رکھی تھی، انہوں نے ہر قسم کے جو سرکاری مشینری کے علاوہ بے دریغ پیسہ خرچہ ووٹ خریدنے کے لیے. جو دوسری رائٹسٹ پارٹی تھی عمران خان صاحب کی، جو کہ ایک مذہبی تنظیم کے لیے پشاور میں دفاتر بھی مانگتے رہے، ان کے ساتھ ایک پورا ان کی کینڈیڈیٹ کے ساتھ ایک پراپرٹی مافیا تھا پورا،
جس نے کہ اربوں روپے انہوں نے بھی ووٹس خریدنے کے اوپر لگائے. اچھا یہ فیصل صاحب یہ تو ظاہر ہے دو بڑی جماعتیں ہیں جن کے بہت سٹیکس بھی تھے اس الیکشن میں, انہوں نے بہت پیسہ بھی لگایا جیسے آپ نے کہا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ملی مسلم لیگ ہے, اور کی طرف آ رہا ہوں کہ دو ایکسٹریمسٹ جماعتیں تھیں, ملی مسلم لیگ اور لبیک. ان دونوں جماعتوں نے بھی اتنا ہی پیسہ خرچ کیا جتنا دوسری دو جماعتوں نے خرچا, اور اس وقت کوسچن مارک یہ ہے کہ وہ اربوں روپیہ جس سے جو انہوں نے خرچا دونوں ملی مسلم لیگ اور لبیک نے, اس کا سورس کیا تھا. کیا آپ چاروں پارٹیز جو ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی جب 5ویں نمبر پہ آ جاتی ہے تو کیا ہم یہ کنکلوڈ کریں کہ لاہور جو ہے, جو کہ پاکستان کا دل سمجھا جاتا ہے, وہاں پر لبرل اور پروگریسو قوتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ کیا لاہور کو اتنا زیادہ اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے؟ یہ وہی لاہور ہے جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی اور لبرل فورسز کا جس کو ہب سمجھا جاتا تھا یہ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو اتنی بری طرح شکست ہوئی ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں؟ ہمارے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی موجود ہیں. بہت بہت شکریہ شامی صاحب ہمیں وقت دینے کا. شامی صاحب 15,000 کا فرق ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کا. کیا یہ ایک اسٹریٹجک ڈیفیٹ کہیں گے, چاہے عملی جیت ہوئی ہو پاکستان مسلم لیگ نون کی؟ دیکھیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ الیکشن میں خواہ آپ 1 ووٹ سے جیتے, خواہ آپ 100 ووٹ سے جیتے, اور خواہ آپ 1000 ووٹ سے جیتے, جیت ہے اور ہار ہے. تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہاں سے کامیاب ہوئی ہے اور تحریک انصاف جو ہے یہاں سے کامیاب نہیں ہو سکتی. لیکن اگر ہم دیکھیں پرسنٹیج پوائنٹس بھی دیکھیں 7% جو ہے ایڈوانٹیج حاصل ہوا, اس کے تو اسباب جو ہیں ہم تلاش کرتے رہیں گے. آپ دیکھیے مسلم لیگ نون جو ہے اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس میں ایک بڑا حصہ رائٹ کے ووٹوں کا ہے. جو مذہبی جماعتوں کے مذہبی عناصر کے جو ووٹ ہیں روایتی طور پر ان کا بڑا حصہ مسلم لیگ نون کو ملتا ہے. تو اس الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ 3 مذہبی جماعتیں جو تھی ان کے امیدوار کھڑے تھے. ایک جماعت اسلامی تھی, ایک ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ امیدوار تھے, اور ایک لبیک یا رسول اللہ تحریک جو ہے ان کے امیدوار تھے, ان کے حمایت یافتہ. تو اگر آپ دیکھیں تو ان جماعت اسلامی کے ووٹ تو بہت کم ہیں, لیکن باقی 2 جماعتوں نے مل کر 13 سے 14 ہزار ووٹ دے دیے. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر یہ ووٹ آپ کہیں مسلم لیگ نون کے ووٹوں کے ساتھ ملا دیں تو ان کا تناسب کم و بیش وہی ہو جاتا ہے جو گزشتہ انتخاب میں پول کیے جانے والے ووٹ اور مسلم لیگ نون کے ووٹوں کے درمیان تھا. تو آپ دیکھیے کہ یہ ووٹ سارے کٹے ہیں مسلم لیگ نون کے. ایک تو اس کی یہ ہو سکتی ہے. آپ کو شامی صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ کیونکہ مریم نواز صاحبہ بہت پیش تھی کیمپین میں, ان کا بہت بڑا اس میں کردار تھا, کیا اگر شہباز شریف یا شہباز شریف کی فیملی زیادہ اس میں انوالوڈ ہوتی کیمپیننگ میں کچھ فرق پڑتا؟ دیکھیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے تمام لوگ جو تھے انہوں نے یکساں طور پر حصہ نہیں دیا انتخاب میں. لیکن پھر مخالفین یہ الزام بھی لگا رہے ہیں, اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی تائید جو تھی وہ کلثوم نواز کو حاصل تھی. تو اب یہ بات بھی کہی جا رہی ہے اور یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ صوبائی حکومت سے متعلق لوگ جو ہیں انہوں نے اس میں جوش و خروش سے حصہ نہیں لیا. تو کوئی ایک بات غلط ہوگی, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سرکاری وسائل یہاں استعمال نہیں ہوئے, یا ان کے بارے میں جو الزام لگایا جا رہا ہے اس پر مبالغہ پایا جاتا ہے. اور یہ بات اگر حمزہ شہباز شریف اس میں موجود ہوتے تو پھر آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ووٹ زیادہ پول ہو سکتے تھے مسلم لیگ نون کے. ٹھیک ہے سرور صاحب, آپ سے یہاں میں سوال پوچھوں گی. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قواعد و ضوابط ہیں ان کی کئی خلاف ورزیاں ہوئیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ جو پارٹیز ہیں ملی مسلم لیگ, لبیک یا رسول کے جو آزاد امیدوار تھے,
ایک نے استعمال کیا حافظ سعید جو نظر بند ہیں ان کی تصویر ان کی امیج اپنی کیمپیننگ میں, دوسرے نے سلمان داسیر کے قاتل ممتاز قادری کی. شروع تو یہیں سے ہوتی ہے کچھ وائلیشنز جو ہوئی ہیں. دیکھیے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی وائلیشن ہر ایک نے کی ہے اپنے پاور اور انفلوئنس کے حوالے سے, اور الیکشن کمیشن نے کاغذی کارروائی تو کی کہ کچھ نوٹسز لیے, لیکن وہ جاری رہی آخری دن تک. الیکشن سے پولنگ سے ایک دن پہلے بھی میں نے دیکھا کہ کارپیٹس ہو رہی ہیں, روڈز ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں, جیسے ڈاکٹر یاسمین کہتی رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف. نہیں, میں نے خود ہم نے دیکھا, ہمارے آبزرورز نے دیکھا, نوکریوں کے وعدے کیے جا رہے ہیں, ہمیں ووٹرز نے رپورٹ کیا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں سیاسی جماعتیں جو رول آف لا ہے اس کو وائلیٹ کیوں کرتی ہیں, اور اس قدر جو سرمایہ ہے اس کا استعمال کیوں ہوتا ہے. تو یہ سمجھے بغیر ہم اپنی گورننس کو نہیں سمجھ سکتے, اپنی جو ہماری الیکٹورل پالیٹکس ہے, الیکٹورل کنڈکٹ ہے, اس کو بھی نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ آج بھی جو ہے وہ پابندی تھی کہ کوئی منسٹر, کوئی وزیر, کوئی مشیر, کوئی ایڈوائزر وزٹ نہیں کر سکتا, وزٹ بھی نہیں کر سکتا. وہ میرے گھر بھی نہیں آ سکتا اگر میں وہاں رہتا ہوں. لیکن اس کی بے تحاشا وہ تو میں نے خود بھی دیکھی تھی. دیکھی, آپ نے دیکھی ہوگی. تو اس پہ کچھ نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ ابھی انتخابی بل, اصلاحات کا جو بل ہے وہ سینٹ میں ہے, تو دس از دا بیسٹ ٹائم کہ جو اس الیکشن میں ہمیں دھاندلیاں اور جو وائلیشنز نظر آئی ہیں, فافن کی رپورٹ کے مطابق جو ہم نے وہاں 40+ آبزرورز ڈپلوائے کیے تھے, ان کے جو ہے کہ وائلیشن سرج کر گئی ہیں, بڑی ہیں ریلیٹیولی اسپیکنگ فرام دا پریویس بائی الیکشنز اور جنرل الیکشن سے الگ ہو جائیں. 420 شاید اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ اتنا زیادہ ایٹ سٹیک تھا اتنی بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے, شاید زیادہ اضافہ ہوا ہوگا خلاف ورزیوں کا. لیکن ہمیں بھی چھوٹی سی بریک لینی ہے. ہم کیوں ہیں بات کریں گے وقفے کے بعد. سرور باری صاحب بریک سے پہلے ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ خلاف ورزیاں کیوں ہوئیں. ایک وجہ تو شاید اس کی دیکھیں, ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ خلاف ورزیاں جو ہے, چونکہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پاور ہے وہ ہماری گورننس پہ حاوی ہوتی ہے. ہمارا اپنا جو رول آف لا ہے, آئین ہے, اس کی وائلیشن کی جاتی ہے. اور جب سے یہ بزنس انٹرسٹ ہماری سیاست میں بڑا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ بڑی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے. اور انا کا مسئلہ تو ہے ہی ہے, لیکن جو افیکٹ کرتا ہے وہ یہ ہے. مثلا ایک جو میں نے دیکھی ہے کہ بہت ساری خواتین نے ہمیں بتایا, ڈور ٹو ڈور ہم وزٹ کر رہے تھے, عورتوں سے بھی بات کر رہے تھے, مردوں سے بھی بات کر رہے تھے. کچھ عورتوں نے کہا کہ ہمارے مردوں نے ہم سے شناختی کارڈ ہمارے لے لیے ہیں, کیونکہ ہم بار بار کہہ رہے تھے ہم اس پارٹی کو ووٹ دیں گے, آپ شک اس پارٹی کو دیں. تو اب یہ جو آج جو فگرز آئی ہیں الیکشن کمیشن نے ریلیز کی ہے کہ جو اتنا گیپ جو ہے, جنڈر ڈس ایگریگیٹڈ ڈیٹا جو ہے جو پولنگ اسٹیشنز کا 46% مرد ووٹرز, 46,000 عورتوں نے ووٹ ڈالا ہے اور 83,000 مردوں نے ووٹ ڈالا ہے. حالانکہ 3 وہاں کینڈیڈیٹ جو ہے خواتین تھی, 2 بنیادی بڑی جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی, اور ساجدہ میر صاحبہ بھی وہاں الیکشن لڑ رہی تھی. وہ ڈور ڈور گئی ہے, مریم صاحبہ بھی جا رہی تھی. تو بہت خیال تھا کہ عورتوں کی بہت بڑی ٹرن آؤٹ ہوگی, نہیں ہوئی. تو میرا اپنا خیال ہے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے ہمیں خود بتایا عورتوں نے کہ ہمارے خاندوں نے, ہمارے والدین نے ہم سے شناختی کارڈ لے کے رکھ لیے. تو ایک تو اس چیز کا امکان ہے کہ دوسرا امکان یہ ہے, یہ بھی ہے کہ ایک ہی پولنگ اسٹیشن پہ ہمیں 8 عورتیں ایسی ملی ہیں جن کا پچھلی دفعہ 2013 میں یہیں پر ووٹ تھا. اب ان کے ووٹ کسی کا پاک پتن گیا ہوا تھا, کسی کا سائبال میں ٹرانسفر ہوا تھا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواتین کے ووٹ جو ہیں ٹرانسفر ہوئے ہوں. پھر 29,000 ووٹوں کا جو معاملہ ہے وہ تو چل ہی رہا ہے. عائشہ ملک صاحبہ جو جسٹس ہے انہوں نے بھی کہا اس کے بارے میں. 3 ججز نے, لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے کہا کہ جو ڈو ڈیلیجنس ہونی چاہیے تھی, اسکوٹنی ہونی چاہیے تھی پیپرز کی, وہ نہیں ہوئی. میں آپ کو روکوں گی کیونکہ میں فیصل صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں. فیصل صاحب, بہت ساری خلاف ورزیاں بھی ہوئیں.
सबक क्या सीखा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में थोड़ा सा कोशिश कर रहा है कि दोबारा से बहाल हो? जी, सबक ये सीखा है कि जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है, दो जमातें ऐसी थी जो आइडियोलॉजी की बेस पे इलेक्शन लड़ी थी, बाकी तमाम जमातें पैसे की बेस पे इलेक्शन लड़ी थी। एक जमात इस्लामी और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जमात इस्लामी को भी चंद 100 वोट मिले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी चंद 100 से भी कम सर, तो 58 वोट। बात यह है कि हम मैसेज क्या दे रहे हैं पाकिस्तान के दिल में बैठ के, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या मैसेज दे रहे हैं कि एक लिबरल और आइडियोलॉजी के बेसिस पे प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाली जमात के मुकाबले में एक ऐसे आदमी को के सपोर्टेड कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलते हैं जो इंटरनेशनली वांटेड है, और एक ऐसे आदमी को वोट ज़्यादा मिलते हैं जो कि सपोर्टेड आदमी को वोट ज़्यादा मिलते हैं जो कि गवर्नर को मर्डर कर चुका है। तो मैसेज हम ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कंजर्वेटिव आबादी की तादाद बढ़ रही है शहरों में, और जो ग्लोबल जो ट्रेंड है उसके ऑपोजिट जा रहे हैं। तो जी फैसल साहब, यहाँ आपसे पहले मैं क्योंकि यहाँ सवाल पूछना चाहूँगी, देखिए पीपल्स पार्टी जो है उसकी गवर्नेंस पंजाब में बहुत अरसे से इम्पैक्ट नहीं कर सकी, कुछ अपनी भी तो गलतियाँ कोताहियाँ कमियाँ तो हैं ना? अपनी गलतियाँ कोताहियाँ कमियाँ अपनी जगह, लेकिन लाहौर शहर के जो बासी हैं उन्हें ये सोचना होगा कि क्या वो लाहौर में मदरसों का क़याम चाहते हैं या बच्चों के स्कूलों का क़याम जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि ये रिज़ल्ट्स ये बता रहे हैं कि जब 13,500 वोट्स आप जब देते हैं इस तरह की तंजीमों को, और उसके बाद जो बाकी का वोट है वो भी राइटिस्ट जमातों को जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं आइडियोलॉजिकली। तो आइडियोलॉजिकली जी, यहाँ सरवर साहब आप कुछ एक पॉइंट करना चाह रहे थे? नहीं, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ऐसा बयानिया है जो अपनी शिकस्त को नहीं मानना, अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करना। मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इम्प्रेशन अच्छा नहीं लगता कि एक लिबरल और प्रोग्रेसिव पार्टी की तरफ से आए कि वो जो चंद 100 वोट, चंद हज़ार वोट मिल गए हैं चंद 2-3 मजहबी जमातों को, उसकी बुनियाद पर जो डोमिनेंट फोर्सेस हैं वो सेंटर राइट की हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव और रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स पार्टियां नहीं हैं जो जीती हैं, जो जिनका मेजर चंक ऑफ वोट जो है वो गया है पीटीआई को, जो सेंटर ऑफ द राइट है। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग को हम राइट विंग पार्टी तो कह सकते हैं, लेकिन हम कोई उसको रिलीजियस और ऑर्थोडॉक्स पार्टी नहीं कह सकते। तो इनकी अपनी नाकामियां हैं। फैसल मीर साहब, आपकी अपनी नाकामियां हैं क्योंकि आप अच्छी गवर्नेंस नहीं दे सके थे, लेकिन अपनी नाकामियों का करें, लेकिन पैसे नहीं, रिगिंग तो हम तो पॉइंट आउट करते रहे, लेकिन ये बयानियां मत दे कि मेजॉरिटी तो वोट नहीं होती। 15 करोड़ एक पार्टी खर्चे तो दैट इज कॉल्ड रिगिंग। फाफिन की जो डेफिनेशन है रिगिंग की, उसको भी आप जरा देखें और इसको हाईलाइट करें कि ये बेसिकली इलेक्शन पैसे का था। फैसल मीर साहब, पाकिस्तान के इलेक्टोरल लॉज में रिगिंग का लफ्ज ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान के इलेक्टोरल लॉज में रिगिंग का लफ्ज़ नहीं है, अगर है तो कहीं से मुझे दिखा दें। जो नया इंतखाबी बिल सेनेट में पड़ा है उसमें भी रिगिंग का लफ्ज़ ही नहीं है, करप्ट प्रैक्टिसेस का नाम है उसमें रिगिंग की जगह पे। तो लेकिन असल बात ये है कि आप लोगों के वहाँ पहुँचे जहाँ तक पहुँचना चाहिए। सिंध में आपको वोट मिलता है, पंजाब में क्यों नहीं मिलता? किसी ज़माने में आपको वोट मिलता था, लेकिन आपने मजदूर और सियासत और औरत और नौजवान की जब से सियासत छोड़ी है तो आपका वोट बैंक डिक्लाइन हो गया है। आपकी जो सियासी पार्टी है वहाँ पर जो पुराने नारे होते थे, रोटी कपड़ा और मकान और जो जड़ा वावे वही खावे, वो आपने जब से छोड़े हैं, जब से आपने दौलतमंद लोगों के हवाले पार्टी कर दी है, तो तब से आपका वोट बैंक नीचे चले गए। यहाँ मैं आप, क्योंकि ये बातचीत काफ़ी दिलचस्प हो रही थी इसलिए, लेकिन एक सवाल बहुत अहम है क्योंकि एक और पॉइंट जो फैफन ने ही इसका नुक्ता उठाया है और कई सहाफ़ियों ने भी कहा है कि उनको क्रेडिट कार्ड्स मिले थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, मुबसरीन को भी मिले थे, लेकिन कई ऐसे दर्जनों पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ दाखिला नहीं था या काउंटिंग देखने को इजाज़त नहीं मिली थी। देखिए, हमारे जो तकरीबन 11 जो लोग हैं उनको 11 पोलिंग स्टेशंस पर हमारे लोगों को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया और 10 पोलिंग स्टेशंस पर हमें गिनती के अमल को देखने का मौका जो है ना वो उससे महरूम रखा गया।
تو اس لیے کوئی تقریباً 21 یہ بنتے ہیں. تو تقریباً ہم نے 50% پولنگ اسٹیشن وزٹ کیے تھے, تو اس میں سے 21 از اے بگ نمبر. اور ایسا پہلے ہوا ہے؟ ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے, لیکن ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ اس دفعہ جو وائلیشنز ہیں, پروسیجرل پرابلمز ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہوئی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں 400 گز کے اندر کوئی پارٹی اپنی نہ پرچیاں دے سکتی ہے, نہ اپنا کیمپ آفس بنا سکتی ہے. بالکل پولنگ اسٹیشنز کے سامنے کیمپ لگے ہوئے تھے, پرچیاں جاری ہو رہی تھیں, اور کوئی الیکشن کمیشن کا بندہ نوٹس لینے والا نہیں ہے, کیونکہ سارا الیکشن کمیشن کا زور ہوتا ہے پولنگ اسٹیشن کے اندر. تو میری تجویز یہ ہے الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن کمیشن کو یہ ضرور چاہیے کہ جو پولنگ اسٹیشن کے بیاونڈ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, جو وائلیشنز ہو رہی ہوتی ہیں, رکشے پہ لوگوں کو لایا جا رہا ہے, ویگنیں چل رہی ہیں اور MNAs پھر رہے ہیں, ان کو روکنے کے لیے ان کو ایک, جیسے ہمارے ہاں میں اگر ٹریفک لائٹ ریڈ لائٹ کراس کروں گا تو مجھے موقع پہ جرمانہ ہوتا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کچھ اس طرح کے مانیٹرنگ سسٹم الیکشن کمیشن کو ایوالو کرنا چاہیے تاکہ تھوڑا سا خوف ہو. اور صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ نوٹس لے لیں, نوٹس الیکشن کمیشن نے لیا ہے جو لیکن وہ آخری دن تک وائلیشنز ہوتی رہی ہیں. میں نے خود سبز نمبر کی پلیٹیں دیکھی ہیں, MNAs کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا سارا جو اصل بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک الیکشن کمیشن کے ممبران کا چناؤ شفاف طریقے سے نہیں ہوگا, 2 لوگ لیڈر آف اپوزیشن اور پرائم منسٹر مل کے کریں گے, تو اسی طرح کے الیکشن ہوں گے. جی فیصل صاحب, آخری سوال آپ سے, جو پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کارکردگی رہی ہے اس انتخاب میں, ضمنی انتخاب میں, اس پر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو, آصف زرداری صاحب, کیا رد عمل رہا ہے؟ دیکھیں جی, میں تھوڑا سا پہلے ان کا جواب دینا چاہوں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ مین سٹریم پارٹیز ہیں. PTI کو جو اس الیکشن میں سپورٹ تھی وہ طاہر القادری صاحب کی تھی, وحدت المسلمین کی تھی اور کاف لیگ کی تھی, اور یہ ایک قسم کی نئی MMA بننے جا رہی ہے مستقبل میں. اور نواز شریف صاحب نے جو نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں کیا پنجاب میں, اس کا وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں ان 2 پارٹیوں کی صورت میں جنہوں نے ان سے 13,000 ووٹ جو لیا ہے. جہاں تک فیصل میر صاحب ٹائم میرے پاس کم ہے, بھٹو نے ممبرشپ لی تھی, لائف ٹائم ممبرشپ منہاج القرآن کی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پرفارمنس کا, تو سندھ میں جو اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹس دیے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے زیادہ سیٹیں اس دفعہ پیپلز پارٹی نے لی تھیں. تو اس میں اگر آپ سندھ کو پنجاب سے کمپیئر کریں گے تو پنجاب پہ تو حکومت کر رہی ہیں یہی ضیاء الحق کی جو تعلیمات سے جاری کردہ جو جماعت ہے گزشتہ 35 سال سے. اس کے بعد ایک ایسی دوسری جماعت آ گئی ہے جو کہ دفاتر بنانا چاہتی تھی دہشت گرد تنظیموں کے. تو یہ اگر فافن کے لوگ یہ کہیں کہ یہ رائٹسٹ ایکسٹریم رائٹسٹ جماعتیں نہیں ہیں تو ہم تو اس بیانیے کو میں نے بالکل یہ نہیں کہا, نہیں مانیں گے, میں نے یہ نہیں کہا. اور اس کے بعد اسی پر ہم بات یہی چھوڑتے ہیں, اختلاف ہے کہ کون سی رائٹ ونگ پارٹی ہے, کون سی لیفٹ ونگ ہے, کون سی سینٹر ہے. بہت بہت شکریہ میرے تمام مہمانوں کو, سرور باری صاحب, فیصل میر صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی, لیکن اس بار چودھری نثار بمقابلہ خواجہ آصف. نیب کو کسی جگہ بلا کر بااثر لوگوں نے یہ مجبور کیا کہ آپ حدیبیہ کیس کی اپیل لاتے ہیں یا نہیں لاتے. خواجہ آصف, چودھری نثار, احسن اقبال, ان سب کی باتوں پر کچھ تجزیہ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تسنیم نورانی صاحب جو سابق سیکرٹری داخلہ رہ چکے ہیں اور تجزیہ کار خود بھی ہیں. بہت بہت شکریہ تسنیم صاحب ہمیں وقت دینے کا. تسنیم صاحب, ابھی حال ہی میں ویکنڈ سے پہلے انٹرویوز دیے چودھری نثار نے اور جو سابق وزیر داخلہ ہیں, اور خواجہ آصف نے جو موجودہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں. خواجہ آصف کہتے رہے کہ وی نیڈ ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. چودھری نثار کہتے ہیں کہ ایسی باتیں جب وزیر کریں تو اس سے دنیا کو موقع ملتا ہے کہ ہمارا مذاق اڑائیں. تو یہ صرف ذاتی دشمنی ہوگی کیا سیاسی, لیکن
اس سے کیا اثر ہو سکتا ہے ہماری اپنی جو شدت پسند گروہوں پر قابو پانے کا جو پالیسی ہے اس پر؟ دیکھیے یہ تو ظاہر ہے کہ جو بیان بازی ہے منسٹرز کی یا منسٹر اور سابقہ منسٹر کی، یہ تو ایک ان کی گورنمنٹ کی کوئی انٹرنل رفٹ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈان لیکس میں بھی یہی تہمت گورنمنٹ کے خلاف تھی کہ وہ فوج کو ایک بری عکس میں دکھانا چاہتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ گورنمنٹ میں یہ ویو سے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ضروری، یہ چیزیں جو ہیں گورنمنٹ کے اپنے انٹرسٹ میں ہیں اور اس کو فوج کو ولن بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کیس میں خواجہ آصف جو ہے وہ میرے خیال اس کیمپ میں ہے جو فوج کو ولن بنانے کی فیور میں ہے، اور نثار صاحب جو ہے وہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب نے جو بیان دیا ہے، یہ انہوں نے ہمارے دو دشمن، یعنی ایک قسم کا دشمن، ایک تو ہندوستان تو دشمن ہے ہی، کابل بھی اب اتنا، کابل کی حکومت بھی اتنی دوست نہیں رہی، تو ان سے انہوں نے ایک وش لسٹ لی کہ بھئی کون کون سے ادارے، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ پاکستان کی طرف سے آپ کو تنگ کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے ہندوستان کے والوں نے لشکر طیبہ اور جیش محمد کا نام دے دیا، انہوں نے تحریک طالبان اور حقانی گروپ کا نام دے دیا کہ جی یہ جو ہے یہ پاکستان ہمیں تنگ کر رہا ہے ان جماعتوں کے اوپر۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ چیز بڑے عرصے سے یہ چل رہی ہے، ہر حکومت کو۔ اب مثال کے طور پر تسلیم صاحب، شاہد خاقان عباسی نے ابھی فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیا اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ 31 مئی کو کابل میں حملہ ہوا تھا، شدت پسند حملہ ہوا تھا، اور جو حملہ آور تھے وہ پاکستان سے افغانستان گئے تھے، سرحد کراس کی تھی۔ سو کیا جو موجودہ حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، are they being a little too honest، یا پاؤں پہ کلہاڑی ماریں، یا ہمارے جیسے چودھری نثار نے کہا؟ there is confusion within the government also۔ بات یہ ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان یا تحریک طالبان کا کوئی بھی جو گروپ ہے پاکستان کی اتنے انڈر کنٹرول ہوتا تو مولوی فضل اللہ ابھی تک پکڑا جاتا، یا تحریک طالبان سے منسلک جو جماعتیں ہیں، جو گروہ ہیں جو پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں، پاکستان پہ فوج پہ حملہ کرتے ہیں، تو وہ پاسبل نہ ہوتا۔ سو دیرفور اتنا آسان کھیل نہیں ہے یہ کہ آپ کہہ سکیں کہ جو تحریک طالبان ہے بے شک وہ افغانستان میں ہے، جو امریکہ پاکستان پہ تہمت لگا رہا ہے وہ پاکستان کے زیر اثر ہے، یا تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس سے پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے لیے سہولت حاصل کر سکتا ہے۔ وہاں یہ چیزیں، یہ گروپس ایسے ہیں جو کہ they have attained independence۔ ابھی ناردن وزیرستان میں آپ نے ان کو نکالا اور بڑے سالوں کی سوچ کے بعد نکالا، اور خوف یہی تھا کہ یہ ملک کے اندر پھیل جائیں گے، بٹ بہرحال فوج نے بڑا اچھا کام کیا اور وہ ان کو وہاں کنٹرول کیا۔ مگر تحریک جو طالبان افغانستان والے ہیں ان کو پاکستان میں اب زمین کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس تو اپنی ہی ایک تہائی افغانستان میں اتنی ٹیریٹری ان کے پاس موجود ہے کہ وہاں پر وہ، اور جیسے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں انصار الشریعہ بھی ایک مثال ہے، بہت سارے ایسے گروہ جو ہیں جو بلوچستان سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں کہ وہ سلیپر سیلز بن جاتے ہیں اور ان کے جو لنکس ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں داعش کے ساتھ۔ جی داعش کے ساتھ جو ایک فیشنیبل چیز نکل آئی ہے کہ جو تحریک طالبان سے جس کا اختلاف ہوتا ہے یا جو کوئی زیادہ ہائی پروفائل جانا چاہتا ہے وہ داعش کی ایک قسم کا فرینچائز لے لیتا ہے اور اس پہ کام شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ایسا گمبھیر ہے کہ کم از کم امریکہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو ڈیفیٹ ہو۔ وہ تو پاکستان کو پتہ ہے کہ وہاں پر امریکہ نہیں رہ سکتا، جیسے روس نہیں رہ سکا تھا، جیسے کوئی اور نہیں رہ سکا تھا، بیکاز وہاں کی ٹیرین ایسی ہے، وہاں کا پولیٹیکل ملیو ایسا ہے کہ وہاں پر ایک سینٹرل گورنمنٹ کبھی بھی نہیں رہی، اور تحریک اور یہ طالبان ایسے لوگ ہیں جو انتظار کر سکتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ان کو اگر تھوڑی سی مار پڑ گئی پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، 2-3 مہینے کے بعد پھر ری گروپ کرتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہیں۔ جبکہ امریکہ کو تو باقاعدہ اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے کہ ہم نے 6 مہینے کتنے ارب ڈالر خرچنے، اگلے 6 مہینے میں ہم، تو therefore the dice is loaded completely in favor of the Taliban in Afghanistan۔
ٹھیک ہے, the dice is loaded there. لیکن اگر ہم بات کریں کشمیری جہادسٹ گروپس جو ہیں, لشکر طیبہ کا بھی آپ نے ذکر کیا, اب NA-120 کا الیکشن تھا, ضمنی انتخاب تھا, اس میں ملی مسلم لیگ, جماعت الدعوہ یعنی لشکر طیبہ, انہوں نے اپنا نیا سیاسی جماعت جو ہے لانچ کی ہے, ان کا امیدوار جو ہے اس کو کئی ہزار ووٹ بھی ملے. کیا مین سٹریمنگ پھر ایک سلوشن ہے؟ کیونکہ کچھ اطلاعات تو یہی ہیں کہ فوج نے کافی پش کیا ہے کہ ان کو مین سٹریم کیا جائے. دیکھیے مین سٹریمنگ جو ہے وہ انفارچونیٹلی اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک, کیونکہ مین سٹریمنگ میں جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ جو آپ کی سیاسی پارٹی ہے یا جو آپ کی سوشل NGO پارٹی ہے جو اچھے کام کر رہی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیڈرز ان کے مختلف ہیں, تب تک تو مین سٹریمنگ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ یا تو اگر حافظ سعید جو ہیں, جو کہ ایک بڑے پروفیسر تھے اور ان کا ایک فیس ہے یہ لشکر طیبہ سے, وہ ایک ویژن ایک کانسیپٹ سے نکلے ہیں, اب اگر وہ سیاست میں آتے ہیں یا کوئی اور صاحب سیاست میں آتے ہیں تو بھلے آئیں, مگر جو اسکروٹنی ہے وہ اگر فیئر نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ایک اچھی چیز نہیں ہوگی. مین سٹریمنگ بہت مشکل چیز ہے, مین سٹریمنگ بڑی ضروری چیز ہے, there is no doubt کہ آپ کے جو بندے ایک دفعہ, مگر اس میں جو مین سٹریمنگ آف کانسیپٹ اور مین سٹریمنگ آف سولجرز, یہ دونوں ضروری ہے کہ جو سولجرز ہیں جو ایک دفعہ آپ ایک دہشت پسند جماعت میں شامل ہو گئے, ان کو آپ سوسائٹی میں کیسے لائیں گے؟ وہ سیاسی جماعت کے تھرو آٹومیٹکلی نہیں آ جائیں گے, وہ ایک الگ پالیسی ہونی پڑے گی. فوج نے کچھ کوشش کی ہے اس پہ, مگر اس مین سٹریمنگ کی جو سیاسی مین سٹریمنگ ہے اس میں بہت اہم ہے کہ یہ اگر پولیٹیکل پارٹیز اگر اس کو الیکشن کمیشن یا جو بھی اس کو اسکروٹنائز کرتا ہے اور اس میں اگر بالکل یہ انشور نہیں کریں گے کہ اس کے دو لیڈرز ہیں اور جو ایگریسو پارٹ ہے ان کا, جو ان کے دہشت پسند لوگ ہیں, جو فزیکل وائلنس میں بلیو کرتے ہیں, وہ الگ نہیں ہیں, تب تک میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بڑا برا نام آئے گا پاکستان پہ کہ آپ نے ایک لیجیٹمیسی دے دی ان پارٹیوں کو جن کو کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے یا جو ویسے انٹرنیشنلی جن کے بارے میں تہمت لگ رہی ہے. اب چودھری نثار تنقید بھی ہوتی رہی, آپ نے تنقید کی بات کی کیونکہ اہل سنت والجماعت اور ایسی جماعتوں کے ساتھ اور تنظیموں کے ساتھ ملاقات بھی ان کی ہوتی رہی, ان کے خلاف ایک قاضی فائز عیسیٰ کی رپورٹ بھی سامنے آئی, نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد پر بھی ان کی تنقید ہوتی رہی. تو کیا خواجہ آصف اور چودھری نثار کا جو انا کا مسئلہ ہے, can it affect policy؟ مذاق واقعی ہمارا اس لڑائی میں اڑ سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں پاکستان از واکنگ اے ویری ٹائٹ روپ. جس قسم کی جماعتوں کو چودھری نثار جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے تھے یا بات کر رہے تھے, اس قسم کی تہمتیں PMLN پہ بھی لگی کہ انہوں نے اسی طرح سیاست میں آنے دیا ایسی پارٹیوں کو جو کہ دہشت سے منسلک سمجھی جاتی تھیں. تو وہ جو مسئلہ ہے وہ تو ہے ہی ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کا جھکاؤ یا ان کی لیڈرشپ یا ان کا نام ادھر بھی استعمال ہوتا ہے جہاں پر کہ وہ ایک قسم کی کئی دفعہ اللیگل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اور ان کا سوسائٹی میں بھی نام ہے, ان کی ایک سوشل سٹینڈنگ بھی ہے, ان کو لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں. وہ اس قسم کے دہشت گرد نہیں ہیں کہ جو بندوق اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں یا جن کے سو دیئرفور اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. کیونکہ دیکھیے یہ جو سو کالڈ دہشت گرد ہیں ان پہ یا دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ سیاسی وابستگی جو ہے وہ کئی سیاسی پارٹیوں کی رہ چکی ہے. تمام سیاسی پارٹیوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کی ہے, کیونکہ وہ ایک فورس ہیں, وہ ایک منظم تنظیمیں ہوتی ہیں. وہ منظم تنظیم جو ہے وہ اچھے کام اور برے کام میں بڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, تو ان کو وہ استعمال کرتی ہیں اپنے فائدے کے لیے, بھول جاتی ہیں فار اے مومنٹ کہ انہوں نے برے کام بھی کیے. تو اب یہ جو ہے یہ اٹس ناٹ این ایشو جو کہ جس پہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا فوراً. بٹ اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ نئی وزیر داخلہ احسن اقبال will be different from چودھری نثار؟ دیکھیے میرا خیال ہے احسن اقبال صاحب ذرا زیادہ وہ غیر سیاسی ہیں اس لحاظ سے. میرا خیال ہے چودھری نثار جو تھے ان کے سوچ جو ہے وہ سیاسی زیادہ تھی.
एहसन इकबाल जो हैं उनकी सोच मैं समझता हूँ शायद उस लिहाज से ज़्यादा प्रोफेशनल हो, उनकी मेरा ख्याल है लॉयल्टी टू द बॉस जो है वो शायद सब चीज़ों से ज़्यादा है। बट मैं समझता हूँ कि एज़ फार एज प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट इन द अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इज़ कंसर्न, आई थिंक दैट एहसन इकबाल साहब जो हैं वो शायद ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट अपनी मिनिस्ट्री में लें शायद जो चौधरी निसार के मुकाबले में। जी तस्नीम नूरानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। जाते हैं ब्रेक के बाद एमी अवार्ड्स। वेलकम बैक टू द शो। लॉस एंजलिस में सालाना एमी अवार्ड का मेला सजा, जिसमें पाकिस्तानी निजात बरतानवी रिज अहमद ने बेहतरीन लीड एक्टर का अवार्ड हासिल करके नई तारीख रकम कर दी। रिज अहमद जब इतवार की शब अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर चढ़े तो वो एमी अवार्ड हासिल करने वाले न सिर्फ पहले मुसलमान थे बल्कि जनूबी एशिया से ताल्लुक रखने वाले पहले अदाकार भी जिन्हें ये एजाज हासिल हुआ। I want to tell you something, and it's the most important thing you'll ever hear in your entire life. रिज अहमद का असली नाम रिजवान अहमद है और वो पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी हैं। उन्हें मिनी सीरीज नाइट ऑफ में अदाकारी के बेहतरीन जौहर दिखाने पर आउटस्टैंडिंग लीड रोल कैटेगरी में इस अवार्ड से नवाजा गया। नाइट ऑफ में रिज खान ने एक पाकिस्तानी कॉलेज स्टूडेंट निसार खान का किरदार अदा किया है, जिसे कत्ल के इल्जाम में न्यूयॉर्क जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। If I'm off, tell me how I'm off. We'll never get another chance. I told you not to talk to anybody. अवार्ड हासिल करने पर रिज अहमद ने कहा कि अगर मेरा ड्रामा माशरे में होने वाली नाइंसाफी और मुसलमानों के खिलाफ तासुब को उजागर करने में कामयाब हुआ है तो मुझे इस बात की खुशी है। रिज पहले भी हॉलीवुड में मुसलमानों से जुड़े दकियानूसी तस्वुरात के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं और उनका कहना है कि वो किसी फिल्म में दहशतगर्द का रोल करने के बजाय कंगाल होना पसंद करेंगे। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें, अपनी राय से हमें आगाह करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। जाने से पहले देखिए हमारी आज की वायरल इंटरेस्टिंग वीडियो। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।